برائی سوئی کی طرف داخل ہوتی ہے اور بلوت کے درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بیلوں کی لڑائی میں ہمیشہ مینڈک ہی مارے جاتے ہیں۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو دو میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ ایسا سفر مت کریں جس سے آپ آگے جانے کی بجائے پیچھے چلے جائیں۔ موسیقی پر رقص کرنے والی عورت تمہارا دل تو لگا سکتی ہے، تمہارا گھر نہیں سنبھال سکتی۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ آپ کے تین چہرے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں مت ڈالیں اور بغیر پڑھے کسی کاغذ پر دستخط مت کریں۔ آج جو گھرانے چند پیسوں یا تحائف کے عوض اپنی بیٹی یا بہن کو کسی غیر مرد کے ساتھ گھومنے پھرنے کی آزادی دیتے ہیں، شادی کے بعد وہ بیٹی یا بہن اپنی بیٹی کو ایسے ہی فروخت کرے گی۔ گند سے گند ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہو وہ کبھی کسی کا مخلص نہیں ہوگا۔ کھڑا پانی ہمیشہ گہرا ہوتا ہے۔ عمر معزز ہے اور جوانی شریف ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ اچھا کام کرو اور پھر اسے سمندر میں پھینک دو۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا شخص کبھی کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8 بار اٹھ کھڑے ہو۔ درخت سے گرنے والے سیب ایک دوسرے سے دور نہیں گرتے۔ احمق شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے نیک عورت کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جو ہاتھوں سے کام نہیں لیتا وہ انسان نہیں جانور ہے۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دیں، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر بھونکے گا۔ بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے، اور جاہل کو کسی بھی سمت سے نہ پکڑو، فائدے میں رہو گے۔ اگر ہم ایک لڑکے کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں تو ہم صرف ایک فرد کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں، جبکہ ہم جب ایک لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں تو ہم ایک خاندان ہی نہیں بلکہ پوری قوم کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں۔